بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین کرام السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا۔ ہماری آج کی ویڈیو میں بھی ایک ایسا ہی واقعہ ذکر کرنے جا رہے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو مکمل ملاحظہ فرمائیں گے۔ ایک مرتبہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک قبرستان کے قریب سے گزر رہے تھے تو اس قبرستان میں ایک شخص ایک قبر کے پاس بیٹھ کر زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے شخص تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ یہ میری بیوی کی قبر ہے، یہ میرے چچا کی بیٹی تھی، مجھے اس سے بے انتہا پیار تھا، میں اس کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ معجزہ عطا فرما رکھا ہے کہ میں کسی بھی مردے کو اللہ کے حکم سے زندہ کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص بے حد خوش ہوا اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے پیغمبر، میری اس بیوی کو زندہ کر دیجئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اللہ کے حکم سے اس قبر کے مردے زندہ ہو جا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ وہ قبر فوراً پھٹ گئی اور اس میں سے ایک حبشی غلام باہر نکلا جس پر آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اس نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور بآواز بلند کہا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ اس کی آگ فوراً بجھ گئی تو اس شخص نے کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، یہ قبر میری بیوی کی نہیں بلکہ دوسری قبر میری بیوی کی ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حبشی غلام کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس چلے جاؤ۔ چنانچہ وہ مردہ ہو کر اپنی قبر میں واپس چلا گیا۔ پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوسری قبر کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اے مردے تو زندہ ہو جا۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ قبر پھٹ گئی اور اس میں سے ایک حسین و جمیل عورت باہر نکل آئی۔ یہ منظر دیکھ کر وہ شخص بے حد خوش ہوا اور کہنے لگا یا عیسیٰ روح اللہ، یہی میری بیوی ہے، اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کو وہیں پر چھوڑا اور آگے تشریف لے گئے۔ وہ اپنی بیوی سے مل کر بہت خوش ہوا۔ کچھ دیر کے بعد اس شخص پر نیند کا ایسا غلبہ ہوا کہ وہ وہیں پر سو گیا اور اس کی بیوی اس کے پاس بیٹھی رہی۔ کچھ دیر بعد وہاں سے ایک شہزادے کا گزر ہوا۔ وہ شہزادہ بے حد حسین و جمیل تھا۔ عورت کو دیکھا تو اسے وہ عورت پسند آ گئی اور عورت کو بھی شہزادہ بے حد پسند آیا تو وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر شہزادے کے ساتھ چلی گئی۔ جب اس شخص کی آنکھ کھلی تو اپنی بیوی کو اپنے پاس نہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ آخر کار اپنی بیوی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے شہزادے کے محل تک پہنچ گیا اور اسے وہاں اپنی بیوی نظر آئی تو کہنے لگا یہ میری بیوی ہے۔ شہزادے نے کہا تم جھوٹ بول رہے ہو، یہ تو میری لونڈی ہے، یقین نہیں آتا تو اسی سے پوچھ لو۔ یہ سن کر اس عورت نے کہا ہاں میں شہزادے کی لونڈی ہوں، تم مجھ پر الزام لگا رہے ہو۔ اتفاقاً سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے گئے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر وہ عورت کہنے لگی یا عیسیٰ روح اللہ، یہ شخص جھوٹ بول رہا ہے، میں اس کی بیوی نہیں ہوں بلکہ میں تو شہزادے کی لونڈی ہوں اور یہ مجھ پر الزامات لگا رہا ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم وہ عورت نہیں جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ وہ عورت کہنے لگی یا روح اللہ، باخدا میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا جو جان خدا کے حکم سے میں نے تمہیں دی تھی اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت پھر سے مردہ ہو کر زمین پر گر پڑی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر ہو کر مرا تھا مگر زندہ ہو کر ایمان لایا تو وہ اس حبشی غلام کو دیکھ لے جو ایمان کی حالت میں مرا ہے، اور جو کوئی بھی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو مومن ہو کر گر مرا تھا پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر کی حالت میں مر گیا تو اس عورت کو دیکھ لے۔ اس کے بعد اس بنی اسرائیلی شخص نے قسم کھائی کہ میں اب کوئی نکاح نہیں کروں گا اور جنگل کی طرف نکل گیا جہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول